अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया से कहा कि मेरे पास एक यतीम लड़का है, तुम उसको दूध पिलाओगी। तो हज़रत हलीमा सादिया ने हामी भर ली और हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने शौहर के पास गई। मेरे शौहर ने रसूलुल्लाह को देखा तो फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर गए और फिर मुझसे कहने लगे कि ए हलीमा, तू खुश हो जा, अब मुल्क अरब में हम जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं होगा। हलीमा कहती थी कि जब रात हुई मक्का के पास बथा के मुकाम पर, मैं 4 रातें वहाँ रही और 5वीं रात को मैंने देखा कि एक नूरानी चेहरे का शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने आ बैठा और रसूलुल्लाह का मुंह चूमा। ये देखकर मैंने अपने शौहर से कहा, उसने कहा कि खामोश, ये बात किसी से मत कहना, ये बात बहुत बुलंदी की है, बहुत असमत की है। और इसके बाद दूसरे दिन जो औरतें कौम बनी साद की मक्का आई थी बच्चे लेने के लिए, सब की सब अपने घर की तरफ रवाना हो गई और मैं भी हज़रत आमिना से रुखसत होकर रसूल खुदा को लेकर अपनी गधी पर सवार हो गई। सब साथ चल दिए और मेरी गधी ने 3 मरतबा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो मेरी गधी ने 3 मरतबा मुड़कर काबा की तरफ सजदा किया और उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया, जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो कि उस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। हलीमा सादिया कहती हैं कि जो लोग मेरे साथ थे वो सब के सब हैरान हो गए। वो मुझसे पूछने लगे कि ए हलीमा, ये क्या माजरा है? ये वही गधी है जो तेरे साथ आई थी, जो कि बहुत लागिर और निढाल थी। तो मैंने जवाब दिया कि हाँ, ये वही गधी है जो मेरे साथ आई और तुम लोग देखते थे कि मैं सबसे पीछे चल रही थी। और फिर गधे ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा कि ए लोगो, मैं वही गधा हूँ जो बिल्कुल लागर था और अब तो मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो गया हूँ। किसी बात की तुमको खबर नहीं कि तुमको मालूम होना चाहिए कि अब मेरी पीठ पर कौन सवार है। और ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि मेरी पीठ पर खातिमुल अंबिया की सवारी है और उनकी बरकत से मुझ में इतना ज़्यादा ज़ोर हो गया है, इतनी ताकत आ गई है कि किसी और में ऐसी नहीं हो सकती। हलीमा से रिवायत है कि वो कहती थी कि मेरा गधा सबसे आगे निकल गया था और जहाँ हम मंजिल करते थे, रुकते थे, उसी जगह रसूलुल्लाह की बरकत से बहुत ज़्यादा वहाँ पर घास पैदा हो जाती थी और तमाम चौपाए जो हमारे हमरा थे इस घास को चर जाते थे। और जब मैं अपने घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बकरियां जो दुबली पतली थीं और लागर थीं, वो सब मोटी ताज़ी हो गई और दूसरों की बकरियों से हमारी बकरियां बहुत ज़्यादा बच्चे देने लगीं और फिर बहुत दूध हुआ। फिर ऐसा इत्तफाक हुआ कि लोग हमारी बकरियों के साथ अपनी बकरियां बांध देते थे, तो फिर इनकी बकरियां भी बहुत ज़्यादा दूध देती और बच्चे भी ज़्यादा जनने लगीं। हलीमा सादिया कहती हैं कि ये सब रसूलुल्लाह की खिदमत का सिला था, इस वास्ते कि सरवरे कायनात की वो दाई थी और अल्लाह ताला ने खलाइक के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दी थी कि जो शख्स रसूल खुदा को देख लेता वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा बड़े हुए और बातचीत करने लगे तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग ये सुनकर बड़े ही हैरान और मुताज्जिब हुए। फिर हलीमा ने कहा, इससे भी और अजीब व गरीब बात वाकई ये हुई कि जिस वक्त रसूलुल्लाह दूध पीते, रोज़ एक बार पेशाब करते और अपनी मुकर्रर वक्त पर और आदत थी उनकी, और मुझको पेशाब
پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ جیسے ہی پخانہ یا پیشاب کرتے وہ فوراً خشک ہو جاتا اور اس کی نجاست بھی نہ ہوتی تھی۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور کسی لڑکے کے ساتھ کبھی بھی نہ کھیلتے تھے، الگ جا کر کنارے پر بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 4 برس ہوئی تو رسول اللہ حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ تو رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ میں نے کہا اے ماں کی جان، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں ان کے سرما لگایا اور پھر ان کو ایک پاکیزہ میں نے پیراہن پہنا کر گلو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی تکلیف کا اثر نہ ہو سکے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ رسول اللہ تشریف لے گئے اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور بہت ہی خوش رہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرا ایک لڑکا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا چیختا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے آ کر کہا اے اماں جان، میرے ساتھ چلیے اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے کہ یہ کیا ہوا، اب تک تو وہ مر چکے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھتی تھی بیٹا بتاؤ کہ محمد کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا بولا اے اماں جان، ہم سب بہن بھائی سنگ فلاخن کھیل رہے تھے، اس وقت ایک شخص نے اچانک آ کر ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ مبارک اور چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ان کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 جانور گدھ کی شکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا ہاں یہ وہی لڑکا ہے۔ تب دونوں جانور رسول اللہ کے نزدیک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے، ان کا سینہ مبارک چاک کیا اور بیکینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا وہ آپ کے دل سے نکال ڈالا اور کہا یہ خون سیاہ زہر شیطان ہے جو کہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو نکال دیا ہے، اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ سیاہ خون ہوتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ دوبارہ رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی دوبارہ سی دیا گیا، اور مرہم سکینہ جو کہ ایک قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس زخم پر رکھ دیا۔ اس سے انہیں بہت جلد آرام آ گیا اور مہر نبوت سے فرشتوں نے مہر کر دی، جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اور اس عرصے میں حلیمہ سعدیہ کے بیٹے سب گھر میں جب آئے اور ان کو لے کر آئے، انہوں نے آ کر یہ سارا ماجرا حضرت حلیمہ کو سنایا تو وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی کہ جا کر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ بس حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس بات کو سنتے ہی میں اسی وقت دوڑی جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر اور آنکھوں کو چوم کر کہا میری جان، میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری ہے۔ وہ بولے خیر ہے۔
सब भाई घर खाने के वास्ते चले गए हैं और मैं अकेला रह गया था। अचानक 2 जानवर आए और मुझको उठाकर यहाँ ले आए। मुझको मालूम हुआ कि वो 2 जानवर फरिश्ते थे और लेकिन वो जानवरों की शक्ल में थे। एक के हाथ में पानी का लोटा और दूसरे के हाथ में तश्ते ज़री था और उन्होंने मुझे लिटाकर मेरा पेट सीने से लेकर नाफ तक चौक किया, लेकिन इससे मुझे कोई भी तकलीफ़ और दर्द व अलम मालूम नहीं हुआ और जो कुछ मेरे पेट के अंदर था उसको निकाल कर तश्त में रख कर धो डाला और फिर इसके बाद इस जगह पर मेरे सीने में दोबारा मेरे दिल को रख दिया। इसके बाद दूसरे शख्स ने आकर मेरे पेट के अंदर हाथ डालकर मेरा दिल निकाला और इसके अंदर जो स्याह खून था उस खून को निकाल डाला। फिर मेरा दिल भी उसी तरह उसी जगह पर रख दिया गया और मेरे जिस्म को उन्होंने दुरुस्त करके फिर वो गायब हो गए। एक रवायत में है कि हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने ये माजरा सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं उसी वक्त दरगाहे खुदावंदी में सजदा रेस हो गई। इसके बाद जब तमाम खलाइक को मालूम हुई तो वो सुनकर कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसिब हो गया है या फिर कोई बड़ा मर्ज हुआ है, इनको तो काहिनों के पास ले जाना चाहिए कि ये जो बातें बता रहे हैं ये इन पर कोई किसी जादू का, किसी सहर का असर है, लिहाजा इनको काहिनों के पास ले जाओ ताकि वो इन पर कुछ पढ़कर फूंकें या फिर कोई इनके लिए दवा तजवीज़ करें। तब कुछ लोगों के कहने से हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काहिनों के पास चली गईं और अव्वल से आखिर तक इस किस्सा को जो रसूलुल्लाह के साथ ज़हूर आया था सब काहिनों को सुना डाला। सब काहिनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अपनी गोद में लिया और आपस में कहने लगे, ऐ लोगों, इस लड़के को जिंदा मत छोड़ो, अगर ये बड़ा होगा तो तुम्हारे तमाम बुतों को तोड़ डालेगा और तुमको बहुत जलीलो ख्वार करेगा। काहिनों ने हज़रत हलीमा सादिया से पूछा कि क्या इसका बाप जिंदा है। वो आपस में कहने लगे कि अगर इसका बाप मर गया हुआ तो ये नबी खातिमुल अंबिया है और ये हमारे बुतों को जलीलो ख्वार करेगा और हमारे दीन को नीस्तो नाबूद कर देगा, लिहाजा हम इसको कत्ल कर डालेंगे। हलीमा सादिया ने काहिनों की इस बात को सुन लिया और फिर उन्होंने कहा कि इसका बाप जिंदा है और ये मेरा बेटा है। काहिन आपस में कहने लगे कि हमें तो ये वो शख्स मालूम होता है कि जो हमारे खुदावंद को को के सिवा किसी और को मानेगा, जो दीन हमारा है इसको बातिल कर देगा और फिर ये एक ही खुदा की तरफ तुम सबको बुलाएगा और तुम सब अपने दीन को भूल जाओगे। बस ऐसा है, वो अपना दीन जिससे कायम रहे वही तुम फिक्र करो। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैंने अपनी गोद में रसूलुल्लाह को लिया और फिर मैंने इन काहिनों से कहा कि तुम लोग दीवाने हो, जो तुम बात कहते हो, अगर मैं ऐसा जानती होती तो मैं हरगिज़ तुम्हारे पास लड़के को कभी भी ना लाती। फिर कुछ देर के बाद खातिमुल अंबिया को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर की तरफ ला रही थी तो रास्ते में एक नजूमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ही निगाह डाली तो वो चीखने लगा और कहने लगा, ऐ लोगो, इस शख्स को, इस लड़के को मार डालो क्योंकि मुझे इसमें जो निशानियां नज़र आ रही हैं वो खातिमुल नबीयीन की हैं। ये शख्स हमारे बुतों को तोड़ डालेगा, हमारे दीन को तो नाबूद कर डालेगा, लिहाजा इसको मार डालो। वो जैसे ही वो बूढ़ा काहिन चीखा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसका दिमाग उलट गया और वो चीखने चिंगाड़ने लगा, लिहाजा लोग उसको संभालने लगे और हलीमा सादिया जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर तशरीफ़ ले आए। रसूलुल्लाह के नूर और खुशबू से घर मुअत्तर हो गया। ये देखकर लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इस लड़के को जल्द अब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दो ताकि तुम अमानत से खुलासी पाओ। फिर मैं इनको लेकर अपने गधे पर सवार होकर मक्का को चली गई। अचानक रास्ते में मुझे एक गैब से आवाज़ आई। किसी ने मुझसे कहा कि ए हलीमा, तुमको मुबारक हो,
بس جہاں تک میں آہستہ آہستہ مکہ کے پاس بطحہ کے مقام پر جا پہنچی، وہاں میں نے ایک گروہ جماعت دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی، غیب سے آواز آئی، اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو، یہاں جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس لڑکے کو تو نہیں دیکھا اور ہم نہیں معلوم کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا کیا نام ہے اور کہاں چلا گیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ بس میں چاروں طرف دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہ ملے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ یا الہی، تو نے ان کی برکت سے مجھے بڑا ہی فائدہ عطا فرمایا اور بڑی برکات عطا فرمائی اور ہم کو فراغت ہوئی، اور میں نے اپنا دودھ پلا کر انہیں پلایا اور وہ بڑے ہو گئے۔ اس وجہ سے میں نے اس لڑکے کو جن کا وہ تھا انہیں واپس کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ذمہ داری سے خلاصی پانا چاہتی ہوں، نہ جانے اس کو کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر میں قسم اپنے لات و عزیٰ کی کھانے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے، تم ہم سے مذاق کرتی ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی، اے محمد تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر میں روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی روتے تھے۔ پھر کافی دیر بعد ایک بوڑھا مرد میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ میرا لڑکا یہاں گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں ان کا پتہ بتلا دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اب پریشان نہ ہو، روز سے جا کر اپنے لڑکے کا بولو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس شخص نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں کہ لات و عزیٰ پر اس دن کتنا بڑا صدمہ آیا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سرداروں کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا کہ اے سردار، آپ کی مہربانی ہو تو قوم قریش پر بہت تکلیف کا وقت ہے، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ ایک لڑکا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور اگر تم اس لڑکے کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اسی وقت حبل بت جو تھا اس نے دوسرے بتوں کو پکارا۔ حبل کے اندر سے آواز آئی کہ اے حبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حبل نے پکارا کہ اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤ، تو باقی تمام بت بولنے لگے کہ اے حبل، تو کیا چاہتا ہے کہ اس لڑکے کے ہاتھوں ہماری موت ہو جائے؟ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک نورانی چہرے والا شخص دیکھا اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا کا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی حالت میں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی جانے ہی لگی تھی اور کچھ دور ہی گئی تھی کہ راستے میں میری ملاقات عبد المطلب سے ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے، اے حلیمہ، تم کیوں روتی ہو؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پاس لا رہی تھی، لیکن مقام بطحہ میں وہ گم ہو گئے۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور غصے میں لے کر تلوار چل پڑے۔
اور کوئی شخص بھی مار کے ڈر سے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک اونچی مقام پر پہنچے اور پکار کر کہنے لگے کہ اے اہل قریش، سب حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے، بتاؤ عبد المطلب، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دائی کے پاس تھا، وہ اسے واپس لا رہی تھی، میدان بطحہ کے مقام پر گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب حرام ہے۔ پھر اس وقت سب کے سب حضرت عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا، چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف لوٹا دے۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر کعبے کے در کو پکڑ کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا کہ یا الہی، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پوتا مجھے لوٹا دے۔ جب انہوں نے بہت ہی زیادہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، اے عبد المطلب، کچھ فکر مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہوا ہے اور کوئی ڈر کی بات نہیں۔ پھر یہ سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تہامہ کی طرف گئے اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحہ میں جا پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا کہ اے لڑکے، تم کون ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سید یتیم ہوں اور میرا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی عبد المطلب اس طرف دوڑے چلے آئے اور سید الکونین رسول اللہ کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے، آپ کو بوسہ دیا اور بہت زیادہ پیار کیا۔ پھر آپ کو اٹھا کر کعبہ میں تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور مکہ کے شہر میں جتنے قریشی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبد المطلب نے جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ انہیں ڈھونڈا بہت زیادہ انہیں انعام و اکرام دیا اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کو بھی بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو وطن رخصت کر دیا۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کاہنوں نے دیکھ کر کیا کیا پیشن گوئیاں کی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور عبد المطلب جن کے دادا کے ساتھ ان کا وقت کیسا گزرا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔